अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले, कल से जो लाहौर में तमाशा लगा हुआ है हाई कोर्ट और इमरान खान के दरमियान, ये केस शुरू होता है कल जब इस्लामाबाद की दो अदालतों ने इमरान खान की केस पर समाअत की और उन्हें कहा कि वो हाज़िर हो जाएं। एक बैंकिंग कोर्ट में हुआ, वहाँ से तो इसकी बचत हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन इसको रिलीफ दे दिया। लेकिन दूसरी जो सेशन जज हैं, दहशतगर्दी का जो केस था इस पर, उस केस में इमरान खान की उन्होंने ज़मानत मनसूख कर दी। उसकी ज़मानत मनसूख करने के बाद जमान पार्क में रोला पड़ गया और फ़ौरन कारकुनों को बुलाया गया, भागो भागो जल्दी आओ, खान को पकड़ने आ रहे हैं। तो ये औरतें और ख़वातीन और बच्चों को ढाल बना के अंदर छुप के बैठ गया और हाई कोर्ट में इसने फ़ौरन राहदारी ज़मानत के लिए एप्लीकेशन डाल दी। इसका ख्याल था कि लाहौर हाई कोर्ट जिस तरह पहले से इसकी पजीराई कर रही थी, इस तरह दोबारा करेगी। लेकिन अचानक लाहौर हाई कोर्ट ने जो है थोड़ा कानून की तरफ चलना शुरू किया और कहा कि जब तक मुल्ज़िम पेश नहीं होता ज़मानत नहीं होती, क्योंकि कानून भी यही है, और इमरान खान को पेश किया जाए। कल भी 3 बार अदालत ने अपनी कार्रवाई रोकी और कहा कि इमरान खान को ले आओ, लेकिन रात 8 बजे तक अदालत इंतज़ार करती रही, लेकिन इमरान खान नहीं आए। अदालत ने फिर समाअत मुलतवी की आज के लिए कि आज 9 बजे अदालत में पेश हो जाए, लेकिन आज भी वो पेश नहीं हुए। 1:30 बजे फिर कहा गया कि 1:30 बजे तक इसको पेश किया जाए, फिर नहीं हुआ। फिर कहा गया 4 बजे पेश किया जाए, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने फिर एक दूसरी पिटीशन दायर कर दी है। दूसरी पिटीशन दायर कर दी है, लेकिन उससे पहले इसने लाहौर हाई कोर्ट के साथ एक और गेम खेली। जिस वकील को इसने वकालतनामे पर दस्तखत करके दे दिए हैं कि ये मेरा वकील है, उस पर दस्तखत और इसकी ज़मानत वाली दरख्वास्त पर दस्तखत दोनों में फ़र्क है। इस पर अदालत भरम हो गई और उन्होंने कहा कि वकील को कि हम तुम्हें और तुम्हारे क्लाइंट दोनों को तौहीन अदालत लगाएंगे, तुम दोनों जो है हाई कोर्ट से फराड कर रहे हो। तो यूँ ये मामला अभी तक लटका हुआ है, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये सरियन अदालत की बेइज्जती हो रही है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये अदालत को समझ क्यों नहीं आ रही कि ज़मानत के मुल्ज़िम नहीं आ रहा तो उसको रिजेक्ट कर दो। इस तरह तो होता है, आम आदमी के लिए तो यही कानून है ना कि ज़मानत के लिए कोई गया और अगर बंदा नहीं है तो वो ज़मानत कैंसिल हो, उसको पकड़ो जाके। लेकिन यहाँ क्योंकि ये ख़ास आदमी है, कानून से बालातर है, तो इसके लिए हाई कोर्ट इंतज़ार कर रही है कि कल हम 8 बजे तक बैठे हैं, आप आ जाएं। आज भी कहा गया कि अभी नहीं, फिर 4 बजे तक, 4 बजे के बाद अब देखेंगे, लेकिन अब भी नहीं आ रहे। और एक पिटीशन और दाखिल कर दी है हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कि मुझे हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए। ये अजीब व गरीब बंदा है, जो खुद कहता है कि रूल ऑफ लॉ, रोज़ाना टीवी पर आके बकवास करता है 1-1 घंटा, और यही इसकी बकवास होती है कि रियासत मदीना हो, कानून, रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन रूल ऑफ लॉ इसके लिए ना हो, बाकी पूरी दुनिया के लिए हो। ये रूल ऑफ लॉ से ऊपर है, इसलिए इसको कुछ न कहा जाए। हालांकि जमान पार्क और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान तकरीबन 5 किलोमीटर से भी कम का फासला है, 10 मिनट का रास्ता है। उसी रोड पर है जहां इमरान खान का घर है, माल रोड पर लाहौर में। उसी रोड पर आगे लाहौर हाई कोर्ट है, जो 4.5-5 किलोमीटर के दरमियान 10 मिनट में अगर गाड़ी में आदमी जाए तो 10 मिनट में कोर्ट में पहुंच जाए। लेकिन ये जानबूझ के नहीं जा रहा, टांग में प्लस्तर चढ़ा के बैठा है। जिस तरह हमने पहले भी कहा है, 2-3 महीनों से ये कह रहे हैं कि अब ये एक्सरे दिखा दिखा के भीख मांगेगा, और यही हुआ। कल भी है सेशन कोर्ट में इसके एक्सरे वहाँ पेश कर दिए गए कि ये देखें इसके एक्सरे। तो जज ने कहा कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ कि इसके एक्सरे चेक करूँगी, इसको बंदे को पेश करो, इधर नहीं आता तो इसकी ज़मानत आज मनसूख करेंगे। लेकिन वहाँ भी नहीं गए। लेकिन फिर वो आज फिर वहाँ कहा कि ये 70 साल का बूढ़ा आदमी है और उसके ज़ख्म भरने में टाइम लगता है। भाई, जिसको गोली लगी, इसके साथ जो खड़ा था चट्ठा, अमन चट्ठा, हामिद नासिर चट्ठा के बेटे, जिसको गोली लगी वो ठीक होके घूम रहा है, और ये अभी तक टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा है, जिसको गोली भी नहीं लगी और सिर्फ उसको छुरी लगे, बकौल इसके डॉक्टर फैसल के। तो ये हालत है इस आदमी की, इतना बुज़दिल और डरपोक आदमी है। मैं नहीं समझता कि रात को ये सोया भी होगा। अभी तक अदालत इसका इंतज़ार कर रही है, ये वहाँ नहीं पहुँचा, और बाहर बैठ के ये बगले बजा रहे हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हम ये है, खान बड़ा ये कर देगा। और इसके यूट्यूबर भी झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं कि बस एक जहाज़ आर्मी का आ रहा है, इसको ले जाएगा और खान के साथ मिलेंगे और गवर्नमेंट की तहस नहस कर देंगे, ऐसी की तैसी, पता नहीं क्या क्या झूठ भेज रहे हैं यूट्यूब पर इसके यूट्यूबर, और यूथी उसको समेट रहे हैं।
اور خوش ہو رہے ہیں کہ واہ 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 خان بڑا تیر مار رہا ہے، اور لیکن خان جب سے اس کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے، کل سے اس کی شلواری گیلی ہو گئی ہے، وہ گھر میں پڑا ہے، باہر ہی نہیں نکل رہا، باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کو ضمانت دیتی ہے یا اپنی عزت بچاتی ہے، یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری صورتحال ایک بڑی دلچسپ صورتحال اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہو رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر اپنا سر پیٹنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ ان کو تو پیٹ نہیں سکتے تو اپنا ہی سر پیٹیں گے۔ تو وہاں ایس پی جو لاہور کے اس کی تبادلے کا کیس ہے، اس کیس میں اچانک جو ہے ججز کو یاد آتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا کہ اس کو ٹرانسفر کے سلسلے میں کہ ٹرانسفر کی کیوں ہوئی اس کی ایس پی لاہور کی، بجائے وہ پوچھنے کے وہ پوچھ رہے ہیں بھائی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے پنجاب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن اس لیے نہیں ہو رہے کہ فائنانس منسٹری فنڈ نہیں دے رہی، آرمی بندے نہیں دے رہی، آپ کی جو نچلی عدالتیں ہیں وہ اپنے ججز نہیں دے رہی، تو میں الیکشن کہاں سے کراؤں گا۔ تو پھر ایک جج نے مظاہر نے کہا کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے بندوں کو ٹرانسفر کریں؟ تو اس نے کہا یہ اختیار مجھے آئین نے دیا ہے، جیسا اختیار آپ کو دیا ہے ویسا مجھے بھی دیا ہے۔ تو یہ حالت ہے، سپریم کورٹ کی کیس چل رہا ہے ایس پی کی ٹرانسفر کا، اس میں یہ آ گئے لے کر الیکشن کو کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہی۔ بھائی اتنا ہی مروڑ ہے تو اس کے لیے تم الگ سے کیس کرو، جبکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس آلریڈی زیر سماعت ہے۔ جب ایک چیز لاہور ہائی کورٹ میں چل رہی ہے تو اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی بھی اب جو ہے پرداداری نہیں ہونی چاہیے، اتنی بھی جو ہے حمایت نہیں ہونی چاہیے کہ سب کو نظر آئے کہ یہ بندے یہ ججز کیا کر رہے ہیں۔ ججز اپنے جو ہے فیصلوں سے اپنی آنے والی تاریخ کو کالا کر رہے ہیں، اپنا مستقبل کالا کر رہے ہیں۔ ان کو بھی انہی لفظوں میں یاد کیا جائے گا جن لفظوں میں جسٹس انوار الحق کو یاد کیا جاتا ہے یا سابق ثاقب نثار کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ججز بھی چاہتے ہیں کہ ان کو انہی ناموں سے پکارا جائے، تو شاید پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ ججز چاہتے ہیں کہ ان کے عزت اور وقار میں اضافہ ہو تو پھر انہیں آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ عمران خان کے لیے درد اٹھے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، نواز شریف کے لیے درد اٹھے تو نواز شریف کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا زرداری کے لیے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ جو ہے بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور مجھے اس سپریم کورٹ کے آج کے اس پر یاد آیا کہ اگر اٹارنی جنرل عرفان قادر ہوتے تو پھر شاید ججز کو ٹھیک ٹھاک جواب دیتے اور انہیں اوقات یاد دلا دیتے۔ تو یوں لاہور میں اور اسلام آباد میں یہ ہتھوڑا گروپ جو ہے عمران خان کی سہولت کاری جاری رکھے ہوئے، جس طرح بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ایک ادارے سے تو عمران خان کے سہولت کار چلے گئے، ایک ادارے میں سہولت کار موجود ہیں، جب تک یہ سہولت کار نہیں جائیں گے انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو بالکل کلیئر ایک جو ویژن تھا بلاول نے دیا، وہی گورنمنٹ کا ویژن ہے، اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں۔ اور انتخابات وقت سے پہلے کیوں ہو؟ اتنا خرچہ، اتنی مصیبتیں، پاکستان میں پہلے ہی پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی مر رہے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے بجٹ منی بجٹ کے بعد، اور یہ بڑی مجبوری تھی آئی ایم ایف سے، کیونکہ آئی ایم ایف سے جو عمران خان کی ٹیم معاہدہ کر کے آئی ہے اس کی پاسداری کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو آئی ایم ایف اس کو جو ہے دیوالیہ ڈکلیئر کرا دے گی، جس کے بعد دنیا کے کوئی طاقت آپ کو قرض نہیں دے گی۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے، جس سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک یہ بہت بڑی قربانی ہے جو عوام دیں گے، لیکن بڑی مشکل ہے، کیونکہ آٹا کھانا یہ چیزیں، ایک مزدور بیچارہ جس کی دہاڑی 600-800 روپے ہو، وہ گھر کیا لے جائے؟ آٹا لے جائے، دال چاول لے جائے، یا کچھ اور لے جائے، یا بچوں کے لیے کتابیں کوئی چیز خریدے، یا کیا کرے؟ یہ تو عام آدمی کا جینا بالکل ہی دوبھر ہو گیا ہے۔ عام آدمی کو جو ہے خط غربت کے نیچے سے، اگر پہلے 5 کروڑ تھے تو اب تقریباً 12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب آج پیٹرول بڑھا ہے تو یقیناً کل سے یہ ایک بہت بڑا، بلکہ آج سے ہی طوفان برپا ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑھے گا، کرائے بڑھ جائیں گے، لوگ ضروری سفر سے بھی گریز کریں گے، اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں مزید مہنگی ہوں گی، وہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی، تو عام لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ عدالتوں کو
اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انتخابات ایک ساتھ ہو. صرف ایک آدمی کی خواہش پر پورے ملک کو جلانے کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس بیوقوف آدمی کی وجہ سے، جس نے اپنی 2 پنجاب اور KP کی گورنمنٹ ختم کر دی، اس آسرے پہ کہ بس مرکزی الیکشن ہوں گے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو اس جو ہے بے عقل آدمی کی وجہ سے پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا گیا. پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی معیشت سب داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اگر انتخابات کرایا، 2 دن پہلے بھی اس نے انٹرویو دیا، اس میں بھی جب صحافی نے پوچھا کہ یہ وائس آف امریکہ کے صحافی نے پوچھا کہ اگر آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے تو آپ کے پاس کیا معاشی پلان ہے، تو وہاں دانت نکال رہا تھا کہ ہیں میں آؤں گا تو پھر دیکھوں گا. جس طرح پہلے آ کے اس نے دیکھا تھا، معیشت کو بالکل ہی نیچے بٹھا دیا. عمران خان کے آنے سے پہلے پاکستان 25ویں معیشتوں میں شامل تھا، 25ویں نمبر پر. لیکن عمران خان کے جانے کے بعد یہ معیشت 47 نمبر پہ چلی گئی ہے. تو یہ اتنا بڑا پاکستان کو نقصان پہنچا کے گیا ہے. اصل میں قصوروار یہ نہیں ہے، قصوروار تو وہ ہے عمران پروجیکٹ، جن کو یہ بھی اب گالیاں دے رہا ہے، اور قوم بھی ان کو گالیاں دے رہی ہے. ان کی وجہ سے پاکستان پر یہ برے دن ہیں. وہ یہ نہ برا تجربہ کرتے، نہ یہ برے دن آتے. کیونکہ حکومت چلانا سیاستدانوں کا کام ہے. ٹیکنوکریٹس اگر گورنمنٹ چلاتے تو مشرف آج تک پاکستان کا صدر ہوتا، جنرل ضیاء ابھی تک چلتے، ایوب خان بھی بیٹھا رہتا، کوئی اس کو نہیں نکالتا. لیکن یہ ٹیکنوکریٹس کی بس کی بات نہیں ہے. یہ ملک چلانا سیاستدانوں کا کام ہے، اور وہی کر سکتے ہیں. عام آدمی اور ہم آپ صرف دیکھ سکتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی آج مریم نواز سے ملنے آئے اور ان سے گلے شکوے دور کیے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے. بعد مریم نواز نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے عدالتیں جو کردار ادا کر رہی ہیں، ان سے ان کی نیک نامی نہیں ہو رہی، ان کی بدنامی ہو رہی ہے. اور کل سے لاہور ہائی کورٹ کا جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.